الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فسمع صوت صبی یبکی فقال ما لی صبیکم هذا یبکی هل استرقیتم له من العین، ورواه مسند احمد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، یہ ہماری 8ویں نشست ہے، 8واں جمعہ ہے کہ جس میں ہم مسنون دعاؤں کو سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ الگ الگ وقت کی، موقع کی مناسبت سے مسنون دعائیں آپ حضرات کے روبرو پیش کی جا رہی ہے تاکہ اس موقع پر وہ مسنون دعائیں ادا کی جائیں، پڑھی جائیں، تاکہ اس کے ثمرات، اثرات، فوائد اور فضائل سے ہم لطف اندوز ہو سکیں۔ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں انسان جہاں مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور گوناگوں جہت سے ترقی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا یہ بڑھتا ہوا مزاج کہیں نہ کہیں اس کے اندرون کو کھا رہا ہے، یہ چیز ستا رہی ہے کہ میری اس ترقی کو، میرے اس بڑھتے چلے جانے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے اور میں پھر سے اسی جگہ پر آ کر نہ کھڑا ہو جاؤں جہاں میں تھا۔ تو یہ جو نظر کا لگنا ہے، احادیث مبارکہ، شریعت مطہرہ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات ہم کو صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ واقعتاً نظر کا دخل ہے، اثر ہے اور نظر لگتی ہے۔ اسی سلسلے میں چند احادیث اور اس کے ازالے کی دعائیں آپ حضرات کے روبرو پیش ہونی ہیں۔ پہلی روایت ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 3507۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ ایک آدمی اچھا خاصا تھا، تندرست تھا، صحت مند تھا، اس کی صحت کو نظر لگ گئی۔ ایک آدمی اچھا کما رہا تھا، اس کی کمائی کو نظر لگ گئی۔ ایک بندہ جس کے یہاں بہت خوبصورت اولاد اللہ نے دے رکھی ہے، اس اولاد کو نظر لگ گئی، چاہے دوسروں کی لگی ہو، چاہے خود اس کے ماں باپ کی لگی ہو۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ وعمت فیوزہم فرماتے ہیں کہ بچوں کو سب سے زیادہ نظر ان کے ماؤں کی لگتی ہے۔ صرف بری نظریں نہیں ہوتی، بعض اچھی نظریں بھی لگ جایا کرتی ہیں۔ بہت کیوٹ لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، دل کو بھا رہا ہے، اور یوں ہی
نہارتے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے، بچے کو نظر لگ گئی، بلبلاتا ہوا رو رہا ہے، چپ ہی نہیں بیٹھ رہا ہے۔ ہاں، یہ نظر لگتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 24,442، فرماتی ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مکان میں داخل ہوئے، فسمع صوت صبی یبکی، ایک بچے کی روتی ہوئی آواز آپ نے سنی، ایک بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی صبیکم ھذا یبکی ھل استرقیتم لہ من العین، تم اپنے اس روتے ہوئے بچے کو نہیں دیکھ رہے؟ اس کی نظر کیوں نہیں اتار دیتے؟ نظر اتارنے کے لیے اور نظر لگی ہوئی اثرات کو زائل کرنے کے لیے کوئی رقیہ، کوئی دعا کیوں تم نہیں پڑھتے؟ یعنی شریعت میں ایسی دعائیں بتائی گئی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اگر کسی بچے پر نظر کے اثرات ہیں، نظر لگ گئی ہے تو وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں، بچہ نارمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو تم وہ دعائیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تم کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عامر، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، 15,700 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف یہ دونوں ایک تالاب میں نہانے کے لیے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے اپنے کپڑے نہانے کے لیے اتارے تو ان کی جو پنڈلی تھی وہ بہت زیادہ سفید تھی، خوبصورت تھی۔ دوسرے صاحب کی نظر اس پر پڑی اور انہوں نے نہارتے ہوئے خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ان کو دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا اور وہ اس وقت تک وہ ڈبکی لگا چکے تھے، میں نے ان کو 3 آوازیں دی لیکن وہ آواز کا انہوں نے جواب نہیں دیا، معلوم ہو وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی، مطلب ان کو نکالا ہوگا۔ جب یہ آواز نہیں دے رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور پوری خبر دی، پوری بات بتائی۔ فضرب صدرہ بیدی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک، دست مبارک ان کے سینے پر مارا، ہلکے سے تھپکا۔ قال، اور یہ دعا آپ نے پڑھی، اللہم اذھب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا۔ قال، تو یہ راوی فرماتے ہیں فقام، تو وہ کھڑے ہو گئے، اچھے ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأى احدکم من اخیہ او من نفسہ او من مالہ ما یعجبہ فلیبارکہ فإن العین حق۔ جب تم میں سے کسی کو اپنے بھائی یا خود اپنی ذات یا اس کے مال کی کوئی چیز بھلی معلوم ہو، اچھی معلوم ہو، ایٹریکٹیو معلوم ہو، اپنی طرف کھینچنے والی معلوم ہو، تو اس کو برکت کی دعائیں دے دیا کرو، برکت کے جملے اس کے لیے کہا کرو، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگتی ہے۔ واو، بیوٹیفل، یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نائس، یہ جو کمنٹ میں لکھا جاتا ہے، یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ نظر لگنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث بتا رہی کہ آپ کو برکت کے جملے بولنا چاہیے، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دیں، آپ کو ترقی دے۔ کسی کا اگر مال بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کسی کی مالداری دیکھ رہے ہیں، کسی کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، کسی کا اچھا پن آپ کو لبھا رہا ہے، تو برکت کے جملے ادا ہونے چاہیے۔ اب یہ بات ہے کہ اگر نظر لگ گئی یا ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو نظر نہ لگے تو کیا ہونا چاہیے، کیا جملے ہماری زبان سے ادا ہونے چاہیے؟ اس کی رہنمائی شریعت مطہرہ فرماتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے
حدیث نمبر 3371، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر یہ پڑھ کر پھونکتے تھے، ان جملوں کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اور دم کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے جد امجد ہیں، وہ بھی اپنی اولاد حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کو انہی جملوں کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جملے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملے ایک ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو جملے آپ کے سامنے آنے والے ہیں یہ معمولی نہیں ہیں، یہ ابو الانبیاء سے چلے ہوئے آ رہے ہیں، انبیاء کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن پر دم کر رہے ہیں، جن پر پھونک رہے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ تو ایسے بچے جو آگے جا کر نبی بننے والے، ان پر یہ دم کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جن نواسوں پر دم کر رہے ہیں وہ بھی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تو معلوم ہوا بہت محترم جملے، بہت زیادہ پاورفل جملے، بہت زیادہ تاثیر بھرے جملے، کہ جب کوئی بچہ نظر زدہ ہو جائے، نظر لگ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ان جملوں کو ہم اس پر دم کریں۔ کیا ہے وہ جملے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بہت مشہور جملے ہیں، آپ میں سے بہت سارے احباب کو یاد بھی ہوں گے، تو ان کا ہمیں ورد کرنا چاہیے، پڑھ کر پھونکنا چاہیے۔ اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بچہ نظر زدہ ہے، اسے نظر لگ چکی ہے، نظر کے باثرات اس سے ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ نظر کا علاج کرنا چاہیے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے، اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کر رہے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَحَدُكُم مِّنَ النَّوْمِ فَلْيَقُلْ، جب تم میں سے کوئی نیند میں گھبرا جائے، خصوصاً چھوٹے بچوں کا یہ حال ہوتا ہے، آ کر یہ شکایتیں کی جاتی ہے کہ ہمارا بچہ رات کو بچک کر اٹھ گیا، گھبرا کر اٹھ گیا، رو رہا ہے، خاموشی نہیں بیٹھ رہا، تو اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جملے پڑھے اور اس پر دم کرنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین ان یحضرون، جب یہ جملے وہ پڑھے گا فرمایا فإنہا لن تضرہ، وہ جو گھبراہٹ والا معاملہ ہے، وہ جو بچک کر اٹھنے والا معاملہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو معاملہ ہے اسے تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، اور زیادہ وہ بے چین نہیں رہے گا، اور زیادہ وہ گھبراہٹ میں نہیں رہے گا، اور زیادہ وہ بلبلائے گا نہیں، روئے گا دھوئے گا نہیں، اچھا ہو جائے گا۔ دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملے ہیں جو آپ نے عطا فرمائے۔ اب ان جملوں کے بارے میں صحابی کا عمل، ان کا ریمارک، فَكَانَ عبداللہ بن عمرو يُعَلِّمُهَا مِن وَلَدِهِ، حضرت عبداللہ بن عمرو اپنی ان اولاد کو جو ذرا سمجھدار ہوتی تھی انہیں یہ جملے سکھا دیا کرتے تھے، یاد کرا دیا کرتے تھے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو جو تھوڑے سے سمجھدار ہیں، بولنے کی عمر میں ہیں، یاد کر سکتے ہیں، بڑی بڑی پویم ہم اپنے بچوں کو یاد کرا رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ان کو لنگ کرائی جا رہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنے بچوں کو یاد کرائیں کہ جو ان کی زندگی بھر ان کو فائدہ پہنچائے۔ تو وہ اپنی سمجھدار اولاد کو یاد کرایا کرتے تھے۔ وَمَن لَّمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي سِكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ، جو بچے ناسمجھ ہوتے، اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ سیکھ سکتے، یاد کر سکتے، تو وہ
ان جملوں کو ایک چٹ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ چھوٹے بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، دودھ پینے والی عمر ہے، یا ابھی 1.5 سال 2 سال ہی کے بچے ہیں جو یاد نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، تو فرمایا ان کے گلے میں یہ جملے لکھ کر آپ ڈال سکتے ہیں، صحابی کا عمل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، 3528 نمبر کی روایت ہے۔ ہاں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ معمولی جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن آپ ان کو پڑھیں گے وہ اثر انداز ہوں گے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آنے والی چیزیں ہیں، نظر کا لگ جانا ہے، جس کے بارے میں آپ نے ابھی حدیث کے حوالے سے سنا کہ حق ہے، برحق ہے نظر کا لگنا، اس کا علاج ہوگا ان جملوں کے ادا کرنے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ورد رکھیں، اپنا بھی معمول بنائیں، اور اپنے بچوں کو بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرائیں، ان کو یاد کرائیں۔ اور جو بہت زیادہ چھوٹے ہیں، جیسے یہ دعا آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کو لکھ کر آپ نہیں لکھ سکتے، کسی جانکار کے پاس جا کر لکھا کر، جو بہت زیادہ چھوٹے ہیں ان کے گلے میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ساری زندگی شریعت و سنت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔